غریب تھی، بھیک مانگ کے گزارا کرتی اور رات درخت تلے سو جاتی۔ ایک دن صبح اٹھی تو میں اپنی عزت گوا بیٹھی تھی۔ کچھ دن بعد حاملہ ہو گئی تو سوچا اس بچے کو ضائع کروا دوں گی، پر اسی رات خواب میں ابا آئے اور بولے اس بچے کو لازمی پیدا کر۔ یوں 9 ماہ بعد بچہ جنم دیا تو ہسپتال ڈاکٹرز نے مجھے کروڑوں روپے کے آفر دے کے بولا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو۔ میں بہت حیران ہوئی، جو ہی میری نظر اپنے بچے پہ پڑی تو ہوش فنا ہو گئے۔ وہ عورت مجھ سے کہتی رہی کہ میں اس کو اپنی بہن کے بارے میں بتاتی تاکہ وہ میری مدد کر سکتی، مگر میں اسے کیا بتاتی؟ میں تو خود بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ عورت بھی بھلا میری مدد کیسے کر سکتی تھی؟ میرے پاس تو اپنے کوئی ڈاکیومنٹس تک نہیں تھے، کیونکہ میں تو غیر قانونی طور پر سرحد پار آئی تھی، اور اگر پولیس کو اس بارے میں علم ہو جاتا تو شاید وہ مجھے اپنے ملک کی جیل میں بند کر دیتے۔ میرے پاس اس وقت صرف اس عورت کا سہارا تھا جو مجھ پہ مہربان تھی، اسی لیے میں نے اس عورت کے ساتھ کو اپنا نصیب سمجھ لیا اور اس کے گھر کے کام کاج میں اس کی مدد کرنے لگی تھی، کیونکہ ایک وہی تو تھی جس نے مجھ بے سہارا کو سہارا دیا تھا۔ مگر 2 مہینے گزرے تھے جب میری طبیعت بگڑ گئی اور مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی۔ میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا تھا۔ وہ خبر سن کے میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس رات میرے ساتھ جن لڑکوں نے زیادتی کی یہ ان میں سے ہی کسی کا ناجائز خون تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس بچے کو ضائع کر دیتی، مگر کوشش کرنے کے باوجود بھی میں ایسا نہیں کر سکی۔ ایک رات مجھے خواب میں ابا نظر آئے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب سے میں ان سے دور آئی تھی تو میں نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جلد ہی ان سے ملوں گی اور جو بچہ میری کوکھ میں پل رہا تھا وہ سب اسی کی وجہ سے ہوگا۔ میں بہت حیران تھی کہ جب سے میرے ساتھ ان لڑکوں نے زیادتی کی اس کے بعد مجھ پر جیسے قسمت نے کچھ تو ترس کھا ہی لیا تھا۔ جس واقعے کے بعد مجھے اس عورت کا سہارا بھی مل گیا اور میں نے اپنے ابا کو بھی دیکھا تھا، بے شک خواب میں ہی صحیح، مگر مجھے ان کی صورت دیکھنے کو تو ملی تھی۔ اس وقت میرے پیٹ میں پلتے اس بچے کو 6 ماہ گزر چکے تھے جب اس عورت نے مجھے ایک ہسپتال بھیج دیا، کیونکہ وہ مزید مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس عورت نے میرا اتنا ساتھ دیا اور ہسپتال کے سارے اخراجات بھی خود ہی برداشت کیے۔ وہ شاید کوئی بہت ہی نیک دل عورت تھی جس نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی اصل آزمائش تو شروع ہونا باقی تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو مجھے لگا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تب مجھے کسی نے بھی اپنا بچہ دیکھنے کے لیے دیا ہی نہیں، بلکہ ہسپتال کے جس کمرے میں تھی وہاں پر ایک دم سے سارا ہسپتال اکٹھا ہو گیا۔ مجھے اس بات پہ بہت حیرت تھی کہ وہ سب بار بار میرے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ سب میرے بچے کو اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے تھے، مگر ایک بات کی مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا بچہ ان سب کے لیے بہت ہی خاص تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر میں اپنا بچہ ان کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے کروڑوں روپے دے سکتے تھے۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کے میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایک بچہ ہی تو تھا، پھر وہ ایک بچے کے بدلے میں مجھے اتنی بڑی رقم دینے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ مگر جب مجھے اس بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ میرا نام مریم ہے، میرا تعلق ساہیوال سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ہمیں دن رات آرام سے زیادہ محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن مجھ سے 5 سال بڑی تھی اور اماں کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ ابا ایک چھوٹے سے کارخانے میں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتے جس سے ہمارا گزارا بمشکل ہو جاتا تھا۔ اس کارخانے میں ابا چمڑے کے بیگز سستے سیتے تھے۔ اماں نے ابا سے کبھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ بس یہی کہتی تھی کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ اونچے اونچے خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی اور اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی، میں اتنا کما سکوں گی کہ ابا کو کارخانے سے چھٹکارا دلوا سکوں اور اپنی بہن کے ہاتھ بھی خود پیلے کراؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کے حقیقت کی زمین پہ اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر میری بہن میری نسبت سادہ مزاج اور خاموش طبع تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ میری بہن کو تو جو بھی ملتا وہ اسی میں خوش ہو جاتی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کے ایک بہت بڑے گھر میں زندگی گزاروں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے دوبارہ کبھی اس چھوٹے سے گھر کو دیکھنا ہی نہ پڑے، اس لیے میں خوب دل لگا کے محنت کر رہی تھی، مگر مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جلد ہی امیر ہو جانا چاہتی تھی۔ اس وقت میری بہن میٹرک کر رہی تھی جب اماں ابا کو یہ فکر ستانے لگی کہ وہ اب جوان ہو گئی تھی اور اس کو اس کے گھر کا کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اماں نے 1-2 رشتے والیوں کو اس کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ اماں ابا اس کی شادی کم عمری میں کر دیتے اور اسی چھوٹے سے گھر سے اس کو رخصت کر دیتے، کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کما لوں گی اور ہم امیر ہو جائیں گے تو میں اپنی بڑی بہن کو خوب دھوم دھام سے رخصت کروں گی۔
لیکن اماں ابا میری بات سن کے ہمیشہ ہنستے تھے کیونکہ وہ مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری ہی وجہ سے بدلنے والی تھی، مگر اس تقدیر کا رخ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اماں تو اپنی بڑی بہن کے لیے کسی اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھیں، مگر ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ ہمیں مل پاتا۔ ہمارے گھر میری بہن کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لڑکا کوئی نہ کوئی اناڑی ہی ہوتا، کبھی اس کے لیے کسی موچی کا رشتہ آتا تو کبھی کسی ایسے لڑکے کا جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کرتا ہوتا۔ میری بیچاری بہن خود بھی خاموش تھی کیونکہ وہ بیچاری تو ویسے ہی سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی، اس کو تو اماں ابا جہاں بھی اور جس کے ساتھ بھی بیاہ دیتے وہ خوشی خوشی رخصت ہو کے چلی جاتی، لیکن وہ اماں ابا کے لیے اتنا بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو ایسے ہی کسی ایرے غیرے کے حوالے کر دیتے۔ آخر کار ایک دن رشتے والی نے اماں کو ایک رشتہ بتایا۔ اس لڑکے کا نام وجدان تھا اور وہ ملک سے باہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اماں ابا کو لگا کہ شاید اچھا نصیب ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وجدان کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ ان کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس لڑکی نیک ہو۔ ہمیں بھی لگا تھا کہ ہم خوش نصیب تھے، اسی لیے ہماری دہلیز پر وجدان کا رشتہ آیا۔ اماں ابا کے دل میں اس رشتے کو لے کے تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ آخر ہم غریبوں کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ سکتا تھا، مگر میں تو ماہم کے لیے وجدان کا رشتہ دیکھتے ہی خوش ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ جب ماہم شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی جائے گی تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے باہر کے ملک جاتی رہوں گی۔ میں سوچ چکی تھی کہ ماہم کی شادی کے بعد میں وجدان سے کہوں گی کہ وہ مجھے بھی باہر بلوا لے تاکہ میں باہر جا کے محنت مزدوری کر کے ڈھیر سارے پیسے کما سکوں۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں ابا اس رشتے سے انکار نہ کرتے۔ اماں ابا بھی اس رشتے کے لیے مان ہی گئے کیونکہ وجدان شکل و صورت سے خوبصورت تو تھا ہی، لیکن سیرت سے بھی وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب ماہم کی شادی وجدان جیسے امیر لڑکے سے ہو جائے گی تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ ہمارے مقابلے میں وجدان تو اچھا خاصا کماؤ لڑکا تھا۔ کسی حد تک تو میں بالکل ٹھیک ہی تھی، ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے تھے ہی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا رخ کس سمت میں جانے والا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی وجدان کے گھر والے آتے تو میں بھاگ بھاگ کے ان کی خدمتیں کرتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ماہم میری اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد وہ مجھ سے بہت دور جانے والی تھی۔ مجھے غرض تھی تو صرف اس بات سے کہ میری بہن کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہو رہی تھی جو کم از کم ہم سے تو امیر ہی تھا۔ آخر کار ماہم کی شادی سادگی سے ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کے چلی گئی جو اسلام آباد میں تھا۔ وجدان شادی کے لیے چھٹی لے کے پاکستان آیا ہوا تھا، مگر شادی کے 1 مہینے بعد ہی واپس چلا گیا اور اب کچھ سالوں تک اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ جب وجدان اپنے کام پہ واپس چلا گیا تو ماہم بھی واپس ہمارے پاس آ گئی، مگر مجھے اپنی بہن کو دیکھ کے خوشی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کو گھر میں دیکھ کے ایک دم سے اداس ہو گئی تھی کہ واپس کیوں آ گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی کیوں نہیں چلی گئی تھی، کیونکہ جب تک وہ خود ملک سے باہر نہیں جا سکتی تھی میں بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی۔ مگر ماہم کہنے لگی کہ اس کا شوہر کچھ کاغذات بنوا رہا تھا اور جب ان کاغذات کا کام مکمل ہو جائے گا تب وہ بھی اس کے پاس ہی چلی جائے گی۔ میں ہر روز اپنی بہن سے یہی پوچھتی کہ کیا اس کے کاغذات کا کام مکمل ہو گیا تھا یا نہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بہن خاموش رہنے لگی۔ وہ نہ تو کوئی شکایت کرتی نہ کوئی گلا، بلکہ خاموش تو وہ پہلے بھی رہتی ہی تھی، مگر اب اس کی خاموشی ایک عجیب طرح کی ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بس اماں کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ مروا کی شادی کو 8 ماہ ہو چکے تھے اور جب سے اس کا شوہر گیا تھا اس کے جانے کے بعد ماہم کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہ ہنستی نہ مجھ سے شوخیوں میں بات کرتی۔ میں تو دن گن گن کے گزار رہی تھی اور کب اس کا شوہر اس کو اپنے پاس بلائے اور مجھے بھی ملک سے باہر جا کر پردیس دیکھنے کا موقع مل سکے تاکہ میں بھی اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ میری بہن کی قسمت تو بدل ہی چکی تھی اور آخر کار میرا انتظار ختم ہو ہی گیا جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ وجدان نے کاغذات کا کام مکمل کروا لیا تھا اور ماہم اب بہت جلد ملک سے باہر اس کے پاس جانے والی تھی۔ میں تو یہ خبر سن کے بے تحاشا خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میری بہن یہ خبر سن کے مدیس اداس ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس سے اس اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں ابا اور مجھ سے دور جانے کا غم اس کو اداس کر رہا تھا، مگر مجھے اس پہ بے تحاشا غصہ آیا کہ جب اللہ اللہ کر کے قسمت اس پہ مہربان ہو ہی رہی تھی تو وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کے امیروں والی زندگی گزارنے جا رہی تھی، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔ اداس صرف وہی نہیں تھی بلکہ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اماں ابا بھی اداس ہونے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پہ بے تحاشا غصہ آتا کہ وہ اداس کیوں تھے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب میری بہن نم آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے پاس ملک سے باہر پردیس چلی گئی۔ اس دن ماہم کی جدائی کی وجہ سے اماں ابا کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، مگر میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب جو میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دینے کے خواب۔
میں نے جاتے ہوئے ماہم کو یہی کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھے بھی باہر کی امیروں والی زندگی دیکھنی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے اور اماں ابا سے دور بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، تو پھر بھلا میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ بلکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اماں ابا کے پاس تھی، مگر مجھے اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف باہر کے ملک جا کے ڈھیروں پیسے کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار سکوں، جیسے کہ میں ہمیشہ فلم اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے میں جو لوگ امیر تھے صرف ان کے پاس ہی موبائل ہوتا تھا۔ میری اسکول کی ایک دوست رملہ تھی اور وہ بہت امیر تھی، اس لیے اس کے پاس اپنا موبائل فون تھا۔ میں ہر روز رملہ کے گھر جاتی اور اس کے فون سے اپنی بہن سے بات کیا کرتی اور اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ کے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں نے اپنی بہن سے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں کہ باہر کی زندگی کیسی تھی یا کیا وہ باہر جا کے خوش بھی تھی یا نہیں، اس کو ہماری یاد آتی بھی تھی یا نہیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں غریبوں والی زندگی جی جی کے تنگ آ چکی تھی اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کے میری بہن کے ساتھ ساتھ رملہ بھی بہت حیران ہوتی اور مجھے سمجھاتی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ میں سوچتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ابا بھی باہر کے ملک میں ہی نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے باہر کی زندگی کم از کم اس زندگی سے تو بہت بہتر تھی جو کہ میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز ماہم سے ایک ہی بات کہتی کہ وہ بس کسی طرح مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اس کے پاس جا کے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکتی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ماہم کے ساتھ ہونے والی میری سب باتیں رملہ کے علاوہ اس کا کزن بھی سن رہا تھا، جو اکثر اس کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا اور میرے لیے ایک شیطانی پلان بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی عزت بھی خراب ہونے والی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ رملہ کا کزن میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا۔ میں تو بس ہر روز رملہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بہن سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی، جبکہ رملہ کا کزن میری باتیں سن کے میرے ہی خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب ماہم کو ملک سے باہر گئے 6 مہینے گزر گئے تو ماہم نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں خالہ۔ یہ خبر سن کے میں خوش تو ہوئی، مگر میری سب سے بڑی خوشی صرف اس میں تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاروں جس کے خواب میری آنکھوں میں بچپن سے ہی تھے، اور اپنی اس امیر کبیر دوست کا رہن سہن دیکھ کر میرے وہ خواب دن بدن پروان ہی چڑھ رہے تھے۔ ماہم کے ماں بننے کے بارے میں رملہ کے کزن کو بھی معلوم ہو گیا اور تب اس کے ہاتھ وہ بجا لگ گئی جب وہ مجھے استعمال کر سکتا تھا۔ ماہم کے ماں بننے کی خوشخبری سن کے تو اماں سجدے میں گر پڑی تھیں، مگر میری خوشی کی وجہ ماہم کا ماں بننا نہیں بلکہ میری خوشی تو کچھ اور تھی۔ مجھے لگا تھا اب میری اپنی بہن کے پاس پردیس جانا آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی بے صبری ہو رہی تھی کہ میرے کان صرف میری ہی مرضی کی بات سننا چاہتے تھے۔ اس وقت مجھے ماہم کی یا کسی اور کی کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ماہم کی تھکن، اس کے دکھ، اس کے قربت کی کمی یا اس کی تنہائی مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ میں تو بس اپنے خیالوں میں خود کو پردیس کے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے دیکھتی تھی، یا کسی ہال میں ویلکم ڈرنکس پیش کرتے ہوئے، یا خوبصورت لباس میں فیشن شوز میں چلتے پھرتے جیسے میں فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ ایک دن جب میں ماہم سے بات کرنے اپنی دوست کے گھر گئی تو اس کے کزن نے مجھے پہلی بار اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ ماہم، کیا تم واقعی باہر اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کے تو جیسے میں چونک گئی۔ پہلی بار وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے ملک سے باہر جانے کے لیے اس کے دوست سے ملنا ہوگا، کیونکہ بقول اس کا دوست ایک انٹرنیشنل ایجنسی میں کام کرتا تھا اور وہ پردیس میں خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو ریسیپشنسٹ، سیلز یا ایونٹ مینجمنٹ کی نوکری دیتا تھا، مگر اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ مجھے اس کے دوست کو جا کے خود انٹرویو دینا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بےتابی سے بس یہی پوچھا کہ مجھے کہاں اور کب جانا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے خود وہاں لے جائے گا اور رملہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون سا ملا کہ رملہ بھی میرے ساتھ ہوگی۔ اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ شاید قسمت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ میں رملہ کے ساتھ کراچی جا رہی تھی، اس کی خالہ کے ہاں۔ اماں بھی رملہ کے نام پہ فوراً مان گئیں۔ اگلی شام میں رملہ اور اس کے کزن کے ساتھ کراچی کے لیے چل پڑی۔ میں خوش تو تھی ہی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی انجانا خوف دل میں سرسرا رہا تھا۔ ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچے جہاں رملہ کے کزن نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی جس کو میں نے انٹرویو دینا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں، اس لیے ہم پہلے روم میں جا کے آرام کر لیتے۔ روم کا سن کے میں ڈر گئی۔ نوید کو شاید محسوس ہو گیا کہ میں ڈر گئی تھی، تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کا دوست میرے لیے خود اس ہوٹل میں میرا انٹرویو لینے آ رہا تھا اور وہ تھکا ہوا آئے گا تو انٹرویو بھی آرام سے کرے گا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں فکر نہ کرتی کیونکہ وہ اور رملہ بھی تو میرے ساتھ ہی تھے۔ مجھے اس وقت کچھ بھی غلط نہ لگا کیونکہ میری دوست رملہ وہاں تھی اور نوید اس کا بھائی جیسا کزن تھا۔ مگر جیسے ہی ہم روم میں پہنچے رملہ کہنے لگی کہ اسے کچھ لینا تھا اور وہ جلدی سے واپس آ جائے گی، اور پھر وہاں سے چلی گئی، مگر بہت دیر گزر گئی اور واپس ہی نہ آئی۔ میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ کمرے میں صرف میں اور نوید رہ گئے۔ وہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے بے چینی سے اس سے پوچھا کہ اس کا وہ دوست کب آئے گا۔ میری بے چینی دیکھ کر نوید بھی پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس کا وہ دوست کہاں رہ گیا جس کو اس نے میرے لیے خاص اس ہوٹل میں بلوایا تھا۔
बहुत देर तक हम कमरे में उस शख्स का इंतजार करते रहे जिससे मेरा इंटरव्यू करना था, मगर उस दिन तो नवीद का वो दोस्त आया ही नहीं। तब मजबूरन नवीद मेरे सामने शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि आज तो वो नहीं आया, मगर अगली बार वो उसको लाजमी इस होटल में लेके आएगा ताकि वो मेरा काम कर सके। मुझे इस बात पे भी कोई हैरानी नहीं थी कि आखिर नवीद मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है, बल्कि मैं तो खुश थी कि वो मेरे लिए अपने दोस्त से सिफारिश कर रहा था। उसने मुझे यही कहा कि मुझे उसके साथ दोबारा किसी दिन कराची आना होगा ताकि मेरा काम हो सकता। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द अपनी बहन के पास मुल्क से बाहर पहुंच जाती। इसीलिए मैं एक बार फिर घर से बाहर निकलने को तैयार हो गई। लेकिन अब की बार मैंने रमला को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मुझे भी नवीद पे एतबार होने लगा था कि जब उसने पहले तन्हाई में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो भला दोबारा मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। घर वापस आके मैंने अम्मा को साफ कह दिया कि रमला मुझे कराची इसलिए लेके गई ताकि मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके परदेश जाने की दरख्वास्त दे सकती। अम्मा भी इस बात पे खुश थी कि मुझे अपनी बहन की परवाह थी और मैं उसकी फिक्र में उसके पास जा रही थी। मगर अम्मा ये नहीं जानती थी कि मेरा परदेश जाने का मकसद माहम नहीं बल्कि कुछ और था, और वो था ढेर सारे पैसे कमाना। मुझे लगता था जैसे बाहर के मुल्क में पैसे मुफ्त में ही मिलते थे, इसलिए तो मेरा दिल हर वक्त परदेश में अटका रहता कि किसी न किसी तरह मैं मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। अभी हर महीने ढेर सारा पैसा कमा के अम्मा को भेज सकूं और वो घर के हालात बदल दें, क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा जो भी मुल्क से बाहर जाता वो बहुत सारे पैसे कमाता और उसकी किस्मत दिनों में ही बदल जाती। जब नवीद ने मुझे अगली बार कराची चलने के लिए कहा तो मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। अम्मा को मैंने यही बताया कि मैं रमला के साथ ही जा रही हूँ, इसलिए अम्मा बेफिक्र थी। उनको वैसे भी मुझ पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मगर दुनिया का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकती है। उस दिन नवीद मुझे लेके एक बार फिर से उस होटल में गया जहाँ पे हम पिछली बार आए थे, और हम एक बार फिर उसी शख्स का इंतजार करने लगे जिसके इंतजार में पिछली बार हमने सारा दिन उस होटल में बेमकसद गुजारा था। मगर अब की बार नवीद ने मुझसे वादा किया कि उसका वो दोस्त जरूर आएगा। पिछली बार तो वो बहुत मसरूफ था, इसलिए वो आ ही नहीं सका। जल्द ही हमारा इंतजार खत्म हो गया और नवीद का वो दोस्त आ गया जो मुझे परदेश भेजने की टिकट था। उसे नवीद के जानने वाले के नाते मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं, बल्कि मुझे खुशखबरी सुनाई कि नवीद ने जब उसे मेरे बारे में बताया उसे तभी मेरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे और वो जल्द ही मेरी बहन के पास मुझे भेज रहा था। उसकी बात सुन के खुशी से मेरा जिस्म झूमने लगा। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मेरा सब काम इतनी आसानी से और मुफ्त हो जाएगा। मुझे लगा था नवीद मेरे लिए फरिश्ता बन के आया था जिसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी और मुझसे एक पैसा लिए बगैर मुझे मेरी बहन के पास परदेश भेज दिया। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मैं नवीद के दिमाग का वो गंदा हाल जान सकती जो वो अपने दोस्त के साथ मिलके सोच चुका था। जब नवीद के दोस्त ने ये कहा कि सब कागजात तैयार हैं और चंद ही दिनों में मैं अपनी बहन के पास होंगी, तो मैं सजदे में गिर के शुक्र अदा करने लगी। मुझे लग रहा था जैसे अल्लाह ने मेरी सारी तकलीफों का मदावा एक ही लम्हे में कर दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का चेहरा था, साथ ही अमीर हो जाने के ख्वाब। मुझे ये तक ख्याल ना आया कि जो काम आम लोगों को सालों में और लाखों रुपए लगा के भी मुश्किल से नसीब होता है वो मेरे लिए इतनी आसानी से कैसे हो रहा था। चंद ही दिनों में मेरी फ्लाइट थी और नवीद ने मुझे बताया कि रात को जाना था। उसने मुझे खास ताकीद की थी कि ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं, बस खामोशी से जाना बेहतर है। उसकी बात मुझे उस वक्त बड़ी अक्लमंदी नजर आई। मैंने भला मुल्क से बाहर जाने के बारे में और किसको बताना था। अम्मा अब्बा को तो पहले ही पता था, क्योंकि उनको रमला पे भी पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने मुझे खुशी खुशी जाने की इजाजत दी। मैं भी किसी गैर के पास तो नहीं बल्कि अपनी सगी बहन के पास ही तो जा रही थी, क्योंकि उसको भी तो मेरी जरूरत थी। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुझे खुश देख के मुस्कुरा रही थी। एयरपोर्ट पे पहुंच के मुझे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। नवीद और उसका दोस्त हद से ज्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा और मुझसे सिर्फ इतना कहा कि सब वही संभालेंगे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मेरी भलाई ही सोच रहे थे। जहाज में बैठते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो खौफ नहीं था बल्कि एक नए ख्वाब की धड़कन थी। मुझे कहा गया था कि मुझे किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, बल्कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी तो वहां पर एक औरत मेरा इंतजार कर रही होगी। उसको मेरे बारे में सब कुछ मालूम होगा, तो मुझे उसी के पास जाना है और वो खुद ही मुझे मेरी बहन के पास ले जाएगी। इस जवाब में ऐसी सर्द मोहरी थी जो मेरे दिल में पहली बार शक का बीज बो गई। मगर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मगर तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस औरत से मुझे मिलना था, भला वो मेरे और मेरी बहन के बारे में सब कुछ कैसे जान सकती थी। भला उसे कैसे मालूम था कि मेरी बहन कहाँ पे रह रही थी। तब मुझे पहली बार शक हुआ कि कहीं मैं गलत हाथों में तो नहीं जा रही। जब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई तो मेरे साथ मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां थीं जिनकी आंखों में ढेरों ख्वाब थे। उसी रात मुझे सच का पहला जख्म लगा जब एक लड़की ने रोते हुए बताया कि वो सब बेची जा चुकी थी। कोई गैर कानूनी कागजात नहीं, कोई हक नहीं, कोई आवाज नहीं। हम सबको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाना था। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने पूरी रात जाग के गुजारी, दीवार को देखती रही, सोचती रही कि मैंने किस पे भरोसा किया। मुझे सब कुछ समझ में आने तो लगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी और अगले ही दिन हम सब लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। मेरी आंखों में जो अमीर बनने के ख्वाब थे वो एकदम चकनाचूर हो गए।
اور مجھے گھر سے دور پردیس میں خوف محسوس ہونے لگا۔ پہلی بار میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کیا کر دیا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ وہ نوید جسے میں فرشتہ سمجھتی رہی دراصل ایک بھیڑیا نکلا۔ اس نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میں دبئی کی سرزمین پہ تھی، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے گھر سے دور ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے ہر دن خود کو ٹوٹتے محسوس کیا، مگر کہیں نہ کہیں ایک ننھی سی امید زندہ تھی۔ میں نے خاموشی سے ہر بات نوٹ کرنا شروع کی، لوگوں کے چہرے، ان کے نام، راستے۔ میں نے موقع کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کب میں اس قید سے نکل بھاگوں۔ ایک دن قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ ایک رات جب ہم لڑکیوں پہ پہرا ذرا کم تھا تو میں اس فلیٹ کے پیچھے کے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے اندھیرے کمرے میں نے ایک ہفتہ گزارا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا تھا، مگر میں بس اتنا جانتی تھی کہ مجھے وہاں نہیں رکنا۔ میں کئی گھنٹے بھاگتی رہی۔ بھاگنے کی وجہ سے میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے، سارا جسم تکلیف میں تھا۔ میں جتنا دور بھاگ سکتی تھی بھاگ گئی اور پھر تھک ہار کے ایک دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ مجھے اب کیا کرنا تھا۔ میں ایک اجنبی ملک میں تھی جہاں پر میرے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا تک نہیں تھا۔ اس رات شاید میں نے اپنے سارے آنسو بہا دیا اور اس وقت مجھے خود سے شدید نفرت ہونے لگی کہ آخر میں نے اتنا لالچ کیوں کیا۔ میں جس گھر میں رہ رہی تھی وہاں پہ بھی تو ابا نے ہماری ہر ضرورت پوری کی تھی۔ جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے گی اور خود مجھے پردیس میں بلوا لے گی، تو میں اتنی بے صبری کیوں ہو گئی کہ کسی فراڈیے کے ہاتھوں دھوکا کھا کے ایک اجنبی زمین میں بے آسرا بیٹھی۔ اب میں سوچ چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی بہن سے رابطہ کروں گی، کیونکہ ایک اسی کا نمبر تو مجھے زبانی یاد تھا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں رملہ کے گھر جا کے اپنی بہن سے بہت بار بات کر چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اپنی بہن سے رابطہ ہو جائے گا اور وہ ضرور میری مدد کرے گی۔ اسی امید میں میں اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئی۔ جب سورج کی پہلی کرن میرے چہرے پہ پڑی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد کچھ دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر میں کہاں تھی، اور جب مجھے یاد آیا کہ میں اپنے گھر، اپنے ماں باپ سے دور ایک اجنبی زمین پہ تھی، تو میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے، جن کو میں نے صاف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں کچھ کھانے کی تلاش میں چل پڑی۔ قریب کی ایک دکان سے مجھے کھانے کے لیے سوکھی روٹی مل گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہوتی۔ مجھے تو یہی لگا کہ جب میں باہر کے ملک چلی جاؤں گی تو جلد ہی کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا اور میں ڈھیروں پیسہ کما سکوں گی، مگر حقیقت تو بالکل ہی الٹ تھی۔ پردیس کی زندگی میرے سامنے تھی، وہاں پر تو کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، کسی نے مڑ کے میری طرف دیکھا نہیں۔ میں سوچتی رہی کہ آخر میں کس طرح اپنی بہن سے رابطہ کروں، کیونکہ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سارا دن گزر چکا اور ایک بار پھر سے رات کا اندھیرا میرے سر پہ پھیلنے لگا۔ سارا دن ماری ماری پھرنے کے بعد میرا جسم درد سے دکھ رہا تھا، اس لیے میں فٹ پاتھ پہ پڑے ایک بینچ پہ ہی سو گئی، اور پھر یہ میرا معمول بننے لگا۔ میں ہر روز صبح سویرے اٹھتی، ادھر ادھر بے مقصد بھٹکتی رہتی، ہر ایک سے مدد مانگتی، مگر کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر رات ہوتے ہی میں سڑک کنارے کسی درخت کے نیچے پڑے بینچ پر یا کسی دیوار کے ساتھ بیٹھی سو جاتی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس فلیٹ سے بھاگ کے آئی تھی تو شاید اب میری عزت محفوظ تھی، مگر یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک مجھ پہ 3 سے 4 لڑکے حملہ آور ہوئے۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں، بلکہ وہ تو نشے میں دھت اپنی حوث پوری کرنے کے لیے ہی مجھ پہ حملہ آور ہوئے۔ جب انہوں نے میری عزت داغدار کر دی تو وہ مجھے وہی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک کے چلے گئے۔ میں اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ اس دن میں حلق پھاڑ پھاڑ کے روئی تھی۔ تبھی پاس سے گزرتی ایک عورت کو مجھ پہ ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ مجھ پہ مہربان تھی۔ مجھے اس کے کچھ پالتو جانوروں کا خیال رکھنا ہوتا تھا، جس کے بدلے میں وہ مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے کپڑوں کے دے دیتی۔ میں نے اس عورت سے مدد مانگی اور کوشش کی کہ اپنی بہن سے رابطہ کرتی، مگر مجھے جو نمبر یاد تھا وہ نمبر تو میری بہن کا تھا ہی نہیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ مجھے وہ نمبر بھی بھول چکا تھا جو میری آخری امید تھا۔ مگر اس عورت نے مجھ پہ ایک احسان کیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا بلکہ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، اور تبھی مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی۔ میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا تھا جس کو میں ضائع تو کرنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو ضائع کر دیتی، کیونکہ آخر وہ میرا خون تھا۔ اسی لیے میں نے اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا اور میں نے اسے جنم دیا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ جس ہسپتال میں نے اس بچے کو پیدا کیا، اس ہسپتال میں ہر کوئی میرے بچے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہا تھا۔ اور تبھی ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ اگر میں اپنا بچہ ان کے حوالے کر دوں تو مجھے منہ مانگے پیسے دینے کو تیار تھے۔ ایک ایک لمحے کو تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں وہ بچہ ان کے حوالے کر سے ان سے پیسے لے لیتی اور واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے سوچا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے، آخر میرے بچے میں ایسی بھی کیا خاص بات تھی جس کے بدلے میں مجھے ڈھیروں پیسے دینے کا تیار تھے۔ تبھی ایک ڈاکٹر نے مجھے اس بچے کے بارے میں جو حقیقت بتائی وہ سن کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ میں نے جس بچے کو پیدا کیا وہ عام انسانوں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ اس کا خون عام انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کا بلڈ گروپ گولڈن بلڈ
ब्लड था जो दुनिया में ना होने के बराबर था। पहले तो मुझे यकीन ही ना आया, मगर जब मैंने खुद उस बच्चे को देखा, उसका कुछ खून डॉक्टर निकाल चुके थे ताकि उसे टेस्ट कर सकते, तो मेरी भी आंखें हैरत से खुल गईं, क्योंकि वो सब डॉक्टर यही कह रहे थे कि वो तो कोई अनोखा ही बच्चा था, मगर वो मेरी औलाद था। भला मैं उसको चंद पैसों के बदले में बेच के अपने माँ बाप के पास कैसे जा सकती थी? इसलिए मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने बच्चे को साथ लेके ही घर वापस जाऊंगी। बेशक वो जिन भी हालात में पैदा हुआ, मगर अब वो मेरी औलाद था, मेरा अपना खून था। मैं किसी सूरत भी उसको उनके पास नहीं छोड़ सकती थी। मगर जल्द ही उस अस्पताल में दूसरे मुल्कों से भी बहुत सारे डॉक्टर आ गए जो मेरे बच्चे को देखना चाहते थे। तब मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने अपने बच्चे को मजबूती से सीने से लगा लिया और डॉक्टर को साफ कह दिया कि अगर उनको मेरे बच्चे के ब्लड सैंपल चाहिए तो वो मुझे मेरे मुल्क में भेज देते। इसके बदले में उनको अपने बच्चे का थोड़ा ब्लड दे सकती थी, क्योंकि उनको वही तो चाहिए था। डॉक्टरों ने मेरी बात मान ली, क्योंकि उनके लिए तो बहुत मामूली सी बात थी, क्योंकि मेरा बच्चा उनके लिए लाखों करोड़ों में एक था, जिसका खून हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ था, और वो मेरे बच्चे के खून के सैंपल लेके उस पर मुख्तलिफ टेस्ट करना चाहते थे। जल्द ही मैं अपने मुल्क वापस आ गई। जब मैंने अपने अम्मा अब्बा को अपने सामने देखा तो मैं उनके गले लग के रोने लगी। मेरी हालत देखे अम्मा अब्बा को अंदाजा हो गया कि मुझ पे क्या बीती थी। वैसे भी उनको माँ हमने बता ही दिया था कि मैं उसके पास नहीं पहुंच सकी। मैं 2 साल के बाद अपने घर वापस आई। मैंने अब्बा अब्बा को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से रमला के कज़न नवीद ने मुझे बहकाया था और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था, किस तरह मुझसे कुछ लड़कों ने ज़्यादती की थी। अम्मा अब्बा जानते थे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, जिससे मैं अपना सारा कसूर था कि मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखे, इसलिए वो भी मेरे बेटे को कबूल करने के लिए तैयार थे। मगर उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। अम्मा अब्बा ने किसी को ये नहीं बताया कि वो बेटा मेरी नाजायज़ औलाद था, बल्कि हर एक को यही कहा कि मरियम जब मुल्क से बाहर गई तो उसकी बहन ने वहीं पे उसका निकाह करा दिया और उसका शौहर मर गया, मगर मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में नए रंग ले आया। वो सब ख्वाब जो मैंने देखे थे कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगी ताकि हालात बदल सकूं, वो सच होने लगा, क्योंकि हर दूसरे दिन मेरे बेटे को देखने के लिए किसी न किसी मुल्क का कोई डॉक्टर आ जाता। वो मेरे बेटे के जिस्म से खून के चंद कतरों के बदले मुझे ढेरों पैसे देने लगे, इतने पैसे कि उन पैसों से जल्द ही दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि मैं नवीद से अपना बदला ले सकती, तो मैंने उस धोखेबाज इंसान को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मेरी तरह वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सकता।